हेलो दोस्तों, लॉजी फेथ की एक और वीडियो में आपका इस्तकबाल करता मैं हूं आपका दोस्त आरिज। आज अरब शायरों की एक खूबसूरत अशार आपके सामने अर्ज़ करता हूं और ये हमारी पूरी ज़िंदगी के लिए काफ़ी ज़बरदस्त नसीहत से भरा हुआ है। चलिए शुरू करते हैं। बिस्मिल्लाह। अब बचपना तर्क कर दो कि ज़माना तुम्हारा दुश्मन हो गया, और दुनिया तलबी छोड़ दो इसलिए कि तुम्हारी उम्र अब उस काम की नहीं। जवानी गुज़र गई अब दोबारा नहीं आ सकती, और बुढ़ापा आ गया है बस उससे छुटकारा कहाँ मिल सकता है। छोड़ दे बचपन की वाहियात को, और ऐ मुजरिम गुनाहों को याद कर और किरिया जारी कर, यानी कि अस्तग़फ़िरुल्लाह कर। ऐ मुजरिम गुनाहों को याद कर और गिरिया जारी कर, और याद कर हिसाब व किताब के मामला को, इसलिए कि जो तुमने आमाल किए हैं वह सब आमाल नामे में लिखे जा रहे हैं। अगर तुमने उसको भुला दिया तो करामन कातिबिन उसको नहीं भुला सकते, यानी कि जो दाहिने कंधे पर और बाएं कंधे पर जो फरिश्ते हैं, किरामन कातिबिन उसको नहीं भुला सकते, बल्कि वह दोनों लिख रहे हैं और तुम बेपरवाह खेल में लगे हुए हो। और रूह तुम्हारे अंदर रख दी गई है और वह अनकरीब तुमसे ज़बरदस्ती छीन ली जाएगी और खींच ली जाएगी। अल्लाह। और धोखा है तुम्हारी दुनियादारी जिसके लिए तुम कोशिश कर रहे हो, वह तो एक घर की मानिंद है जिसकी हकीकत आने जाने वाले माल से ज़्यादा नहीं, यानी वह एक घर के मानिंद है। दुनियादारी एक घर के मानिंद है जिसकी हकीकत आने जाने वाले माल से ज़्यादा नहीं। बस जान लो दिन और रात में जो भी सांस हम लेते हैं वह गिने जाते हैं, और वह सारी चीज़ें जो तुमने उम्र भर मशक्क़त से जमा की है और छोड़ी है, यकीनन वह तुम्हारी मौत के बाद उचक ली जाएगी, यानी सब ख़त्म हो जाएगी। जितने भी माल और ये जमा किए हैं सब ख़त्म हो जाएगी, उचक ली जाएगी। वह घर तबाह हो जाएगा जिसकी नेमतें हमेशा ना रहें, और उसकी मजबूत इमारतें जल्द ही तबाह होने वाली है। वह घर तबाह हो जाएगा जिसकी नेमतें हमेशा ना रहे, और उसकी मजबूत इमारतें जल्द तबाह होने वाली है। बस सुनो जो मैंने तुमको नसीहतें की है, इसलिए कि तुम नसीहत के ज़्यादा मोहताज हो। ये मखलूक के लिए खैर ख़वाहाना और मुज़र्रब नुस्खा है। ज़माना साथ रहा और अहले ज़माना देख रहे थे, और लोगों ने वह अजायबात देखे हैं जो तुमने पीछे छोड़े हैं। तुम मामून मत रहो ख़यानत करने वाले से, यानी बेखौफ मत रहो, सुकून से मत बैठो। तुम मामूल मत रहो ख़यानत करने वाले ज़माने से, इसलिए कि ये लोगों के हर कदम पर सरजनिश करता है। और ज़माने के नतायज एक मुसीबत की तरह हैं जिसके सामने शरीफ व बाइज़्ज़त आदमी सरेंडर हो जाता है, और ज़माने के नतायज एक मुसीबत की तरह है जिसके सामने शरीफ और बाइज़्ज़त आदमी सरेंडर हो जाता है। बस तुम्हारे लिए ज़रूरी है कि तुम अल्लाह से डरो और उस पर कायम रहो तो कामयाब हो जाओगे। और मुत्तकी आदमी खूबरू और पुरहैबत होता है, और तुम उसकी इताअत करो तो तुम्हें उसकी रज़ा हासिल हो जाएगी, इसलिए कि मती आदमी उसके नज़दीक मुक़र्रब होता है। यानी पूरी तरीके से अल्लाह के बन जाओ, अल्लाह के बंदे बन जाओ, और तुम क़नाअत की ज़िंदगी गुजारो, क्योंकि थोड़ी सी क़नाअत आरामदा होती है। अगर तुम इत्मीनान की ज़िंदगी गुजारो और तुम क़नाअत की ज़िंदगी गुजारो, क्योंकि थोड़ी सी क़नाअत आरामदेह होती है, और फौतशुदा चीज़ों में मायूसी ही मकसद होना चाहिए। बस जब तुम तमा करोगे तो बेइज्जत हो जाओगे, यानी कि लालच हिर्स करोगे तो बेइज्जत हो जाओगे, और जो जिल्लत का लिबादा पहन लेगा वह गमगीन रहेगा। और तुम औरतों के फ़रेब और बदयानती से बचो, इसलिए कि वह सब तुमको मकर व फ़रेब के जाल में फंसाने के लिए तैयार की गई है।
تم کبھی اپنی زندگی میں عورتوں سے بے خوف نہ ہونا، اس لیے کہ وہ سیاہ سانپ کی طرح ہے جس سے بڑے بڑے دانتوں والا بھی ڈرتا ہے۔ تم اپنی تمام عمر میں عورتوں سے بے خوف نہ ہونا، اس لیے کہ تم ان کے متعلق قسم بھی کھا لو گے تو جھوٹے ہو جاؤ گے۔ وہ اپنی لذیذ باتوں سے ابھارتی ہے اور جب وہ غالب ہو جاتی ہے تو وہ پرکشش دراز قامت خوبصورت لگتی ہے۔ اور ہمیشہ اپنے دشمن کو پہلے سلام کرو، پھر مطمئن مت رہنا بلکہ خائف رہنا، یعنی کہ خوف میں رہنا اور ارد گرد کا جائزہ لیتے رہنا۔ اور اگر تم اسے مسکراتے ہوئے گفتگو کرتے دیکھو تو اس سے بچو، اس لیے کہ جس وقت شیر غصے میں ہوتا ہے، اور اگر تم اسے مسکراتے ہوئے گفتگو کرتے دیکھو تو اس سے بچو، اس لیے کہ جس وقت شیر غصے میں ہوتا ہے تو وہ کیچلی والے دانت نکالتا ہے۔ دشمن ہی رہتا ہے، اگرچہ عرصہ دراز گزر جائے، پس بغض اور کینہ سینے میں باقی اور پوشیدہ رہتا ہے۔ اور جب تم چاپلوس دوست سے ملو تو اس سے بچو، وہ تو حقیقت میں دشمن ہے۔ چاپلوس آدمی کی دوستی میں کوئی بھلائی نہیں، اس لیے کہ وہ شیرین جوان تو ہوتا ہے لیکن اس کا دل شعلہ بار ہوتا ہے۔ وہ تم سے خود اعتمادی کی قسم کھا کر ملتا ہے، لیکن جب وہ تم سے الگ ہو جائے گا تو بچھو ثابت ہوگا۔ وہ تم سے زبان سے شیرین گفتگو کرے گا، لیکن پھر وہ بعد میں لومڑی کی طرح کترا کر گزر جائے گا۔ اور تم حسن سلوک کرو شرفا کے ساتھ اگرچہ وہ بد اخلاقی سے پیش آئے، پس اس وقت تمہیں عفو و غضر سے کام لینا زیادہ مناسب ہے۔ اور تم اپنی دوستی کے لیے اچھا اور قابل فخر دوست تلاش کرو، اس لیے کہ دوست اپنے دوستوں سے پہچانا جاتا ہے۔ واقعی غنی آدمی معزز ہوتا ہے، اور تم اسے دیکھو گے کہ لوگ اس سے امید اور خوف دونوں رکھتے ہیں، اور اس کی آمد کے وقت لوگ اسے خوش آمدید کہتے ہیں، اور اس کے سلام و دعا کے وقت لوگ کھڑے ہو جاتے ہیں۔ اور نرمی سے پیش آؤ تمام رشتہ داروں سے، اگر وہ کوئی ظلم کر بیٹھے تو نظر انداز کرو، اور چھوٹے آدمی کو اپنا دوست نہ بناؤ، اس لیے چھوٹا آدمی نیک اور آزاد طبیعت کو معیوب بنا دیتا ہے۔ اور گفتگو کرتے وقت موضوع کلام کرو، اور ہر مجلس میں بکواس اور زیادہ باتیں نہ کرو، اور تم زبان کی حفاظت کرو اور زیادہ نہ بولو، اس لیے کہ زبان ہی سے آدمی محفوظ رہتا ہے اور ہلاک بھی ہوتا ہے۔ اور راز کو چھپاؤ ظاہر نہ کرو، اس لیے کہ سیسہ ٹوٹنے کے بعد جوڑا نہیں جاتا۔ اور اسی طرح اگر آدمی کی راز کو راز نہ رکھا گیا تو لوگ نمک مرچ لا کر بیان کرتے ہیں اور جھوٹ بیان کرتے ہیں۔ تم لالچ نہ کرو، اس لیے کہ اس سے رزق میں اضافہ نہیں ہوتا، بلکہ حریص آدمی کا مقدر برابر ہوتا ہے اور وہ تھک جاتا ہے اور وہ غمگین ہو جاتا ہے اور ہیلا سازی کرتا ہے، اور رزق ہیلا کر کے حاصل نہیں کیا جا سکتا۔ کتنے کمزور لوگ ایسے ہیں جن کو خوب روزی ملتی ہے اور عقل مند آدمی محروم اور ناکام ہو جاتا ہے۔ اور امانت کی حفاظت کرو، خیانت سے بچو، انصاف کرو، ظلم نہ کرو، تو یہ بات تمہارے لیے مفید ہوگی، فائدہ مند ہوگی۔ اور جب تم کسی مصیبت میں مبتلا ہو جاؤ تو صبر کرو۔ اسی کے ساتھ تم نے کتنے مسلمانوں کو دیکھا ہوگا کہ وہ پریشان نظر نہیں آتے، اور جب تم کسی مصیبت میں مبتلا ہو جاؤ تو صبر کرو۔ اسی کے ساتھ تم نے کتنے مسلمانوں کو دیکھا ہوگا کہ وہ پریشان نظر نہیں آتے، یعنی کہ صبر کرتے ہیں۔ اور جب تمہیں زمانہ بے چینی مبتلا کر دے یا تمہیں کوئی مشکل کام پیش آئے، پس تم اپنے رب کے حضور گر گڑاؤ، اس لیے کہ جو اسے پکارتا ہے وہ شارق سے بھی زیادہ قریب ہے۔ بے شک اللہ شارق سے بھی زیادہ قریب ہے۔ تم حسب استطاعت لوگوں سے الگ تھلگ رہا کرو، اس لیے کہ زیادہ لوگوں سے دوستی نہیں رکھی جاتی۔ اور تم کمینے آدمی کی دوستی سے بچو، یعنی کہ دھوکے باز کمینے آدمی کی دوستی سے بچو، اس لیے کہ اس کی صحبت لگ جاتی ہے جیسے کہ خارش شہی و تندرست آدمی کو لگ جاتی ہے۔ اور تم مظلوم کی بد دعا سے بچو، اس لیے جان لو کہ اس کی دعا لوٹائی نہیں جاتی اور نہ ہی روکی جاتی ہے۔ اور جب تم دیکھو کہ کسی شہر میں رزق کم ہو گیا ہے اور تمہیں ڈر ہو کہ وہ تنگ ہو جائے گا، بس اللہ کی زمین بڑی وسیع ہے، تم طولاً ارضاً مشرق و مغرب کسی جانب کو کوچ کر جاؤ، یعنی کہ وہاں سے چلے جاؤ کہیں دور۔ اللہ کی زمین بڑی وسیع ہے، پس تحقیق میری نصیحت
تمہیں پسند آئی تو قبول کرو، اس لیے کہ نصیحت فروخت اور دیے جانے والی چیز سے قیمتی ہے۔ پس تحقیق میری نصیحت تمہیں پسند آئے تو قبول کرو، اس لیے کہ نصیحت فروخت اور دیے جانے والی چیز سے قیمتی ہے۔ کتنے قیمتی اشعار ہیں عرب شاعر کے، کیا بہترین، اس پر غور و فکر کریں اور کافی اچھی اس میں باتیں بتائی گئی۔ سبحان اللہ۔ تمہیں زمانہ بے چینی مبتلا کر دے یا تمہیں کوئی مشکل کام پیش آ جائے، پس تم اپنے رب کے حضور گر گڑاؤ، اس لیے کہ جو اسے پکارتا ہے تو وہ شاہ رگ سے بھی زیادہ قریب ہے۔ سبحان اللہ۔ اور ایک اور یہاں پر، تم لالچ نہ کرو، اس لیے کہ اس سے رزق میں اضافہ نہیں ہوتا، بلکہ ہریش آدمی کا مقدر برابر ہوتا ہے اور وہ تھک جاتا ہے اور وہ غمگین ہو جاتا ہے اور ہیلا سازی کرتا ہے، اور رزق ہیلا کر کے حاصل نہیں کیا جا سکتا۔ کتنے کمزور لوگ ایسے ہیں جن کو خوب روزی ملتی ہے اور عقل مند آدمی محروم اور ناکام ہو جاتا ہے۔ سبحان اللہ۔ اور راز کو چھپاؤ، ظاہر نہ کرو، اس لیے کہ شیشہ ٹوٹنے کے بعد جوڑا نہیں جاتا، اور اسی طرح اگر آدمی کے راز کو راز نہ رکھا گیا تو لوگ نمک مرچ لگا کر بیان کرتے ہیں اور جھوٹ بیان کرتے ہیں۔ کافی قیمتی اشعار ہیں، اس پر غور و فکر کریں اور بنے رہیں ہمیں چینل کے ساتھ، لائک سبسکرائب کرنا بھولیں۔ السلام علیکم۔